سلام سامعین، آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کی یہ تیسری ناول لڑکیوں کا جزیرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پارٹ 1۔ یہ چھوٹا سا آئی لینڈ سمندر کا پھوڑا کہلاتا تھا، لیکن شاید اس کے مختلف نام تھے۔ یہ بہت سالوں سے ویران پڑا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے اوپر آبادی بھی بڑھتی گئی اور اب تو وہ ایک پکنک اسپاٹ بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو یہاں ریڈ کراس کے چیریٹی فنڈز کے سلسلے میں کچھ تقریب بھی ہونے لگی تھی، اور اب شہر کی سالانہ قومی نمائش بھی یہاں پر ہونے لگی تھی۔ اس بار بھی سالانہ قومی نمائش یہاں پہ ہو رہی تھی۔ بے شمار لانچیں اور بادبانی کشتیاں چل رہی تھیں، اور لہٰذا آج یہ جزیرہ روشنی کا جنگل معلوم ہوتا تھا۔ یہاں پہ دور دور تک خوبصورت نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر درخت پہ ایک ایک برقی قمقمے کو ٹانگ دیا گیا ہے۔ مائکروفون میں موسیقی نشر ہو رہی تھی، اور زمین پہ حسن کی مورتیں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں، اور سچ مچ یہ جزیرہ اس وقت لڑکیوں کا جزیرہ معلوم ہو رہا تھا۔ آج نمائش کا یہاں پہ پہلا دن تھا اور کافی بھیڑ تھی، لیکن عمران یہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ عمران کا مقصد یہ تفریح تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے شہر میں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ ایک شہر کے ایک بڑے آدمی کے مینیجر نے اس لڑکی کی لاش کو اپنی بیٹی کی لاش بتائی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف بدنامی سے بچنے کے لیے اس لڑکی کی لاش کو اپنی بیٹی کی لاش بتا رہے تھے، جبکہ وہ ان کی بیٹی کی لاش تھی نہیں۔ ماں نے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کیس بڑا الجھاوے والا تھا، اور اسی الجھاؤ نے عمران کو اس میں دلچسپی لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا باپ یہاں اس جزیرے پہ ملے گا، اسی لیے وہ خود اس سے تھوڑی گفتگو کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، کیونکہ اس کا باپ، اس لڑکی کا باپ، یہاں جو نمائش ہوتی تھی جزیرے پہ، اس کے منتظمین میں سے ایک تھا۔ لیکن یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ یہاں مل نہ سکا۔ عمران کو اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ ذرا دیر قبل ہی یہاں سے جا چکا تھا۔ عمران وہاں آفس سے نکل کے جگمگاتی ہوئی روش پہ آ گیا۔ دفعتاً 2 لڑکیاں اس کے سامنے آ کے ٹھہر گئیں۔ عمران کو لگا کہ وہ اس کے پاس سے گزر کے آفس میں جائیں گی، لیکن ان میں سے ایک دھیمے سے بولی، کیوں، کیا یہی حضرت تھے؟ شاید یہی تھے، دوسری بولی۔ نہیں 100% یہی تھے۔ ہائیں، عمران آنکھیں پھاڑ کے بولا، میں تھا نہیں، میں ہوں۔ تم نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی، پہلی لڑکی بولی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بی بی، وہ میرے بڑے بھائی صاحب رہے ہوں گے، میری ہی جیسی صورت ہے ان کی بھی۔ خیر آپ بتائیے، آپ چاہتی کیا ہیں؟ یہ تو سال بھر پرانی بات ہے، عمران احمقانہ انداز میں بولا۔ ایسا کرتے ہیں، کہیں اطمینان سے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، جواب ملا۔ چلیے کیفے رونق، وہاں چلتے ہیں، ٹھیک ہے چلیے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، انہوں نے گالی نہیں دی ہوگی، دوسری لڑکی نے پھر کہا۔ یہ تو بڑے سے شریف سے بھولے سے معلوم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، مجھے تو گالیاں آتی ہی نہیں ہیں، صرف ایک جانتا ہوں، وہ کیا ہے، حرام جادہ، حرام جارہ۔ دیکھیے میں یہ بھی بھول گیا، لا حول ولا قوت، نہیں یاد آئے تو اچھا ہے۔ عمران کے چہرے پہ حماقت آمیز سنجیدگی تھی اور الجھن بھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی یادداشت پہ زور دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ لڑکیاں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں اور پھر بے ساختہ مسکرا دیں۔ دونوں نے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور بولا، تو چلیں پھر، وہیں گفتگو ہوگی۔ عمران چل پڑا۔ اس کی چال بھی بڑی بے ڈنگی نظر آ رہی تھی۔ لڑکیاں لیکن اب قطعی سنجیدہ تھیں۔ وہ کیفے رونق میں آ گئے تھے۔ نمائش میں شاید یہی سب سے زیادہ شاندار کیفے تھا، ورنہ لڑکیاں اس کا نام ہی کیوں لیتی؟ صرف 3 یا 4 ہی میزیں خالی تھیں۔ لڑکیوں نے ایک میز سلیکٹ کر لی اور بیٹھ گئیں۔ کیا لاؤں؟ ویٹر نے جھک کے نہایت ادب سے پوچھا۔ لڑکیاں عمران کی طرف دیکھنے لگیں اور عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، شاید 3 گلاس ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ جی صاحب، جی۔ اوہ نو، لڑکی ہنستی ہوئی لچک کے دوہری ہو گئی۔ گرلڈ چکن 3 پلیٹ، ٹھیک ہے، اور کافی، جاؤ۔ اب عمران کے چہرے پہ حماقت انگیز سنجیدگی کی جگہ بوکھلاہٹ آ گئی تھی۔ کیوں بھائی، تم پریشان کیوں ہو؟ ایک لڑکی نے عمران کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر محبت سے پوچھا، اور عمران اس طرح اپنا ہاتھ کھینچ کر شرمایا جیسے کسی کنواری لڑکی سے اس کے ہونے والے شوہر کا نام پوچھ لیا گیا ہو۔ تم مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو،
دوسری نے آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں گھر جاؤں گا۔ عمران پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوا بولا اور اس کی میز الٹ گئی۔ وہ کرسی ہی پر تھا، پھر کیوں نہ الٹتا؟ بہت سارے لوگ اچھل کے کھڑے ہو گئے، کچھ تو ہنسنے لگی تھی، کچھ تو ہنسنے بھی لگے تھے، اور لڑکیاں وہ سناٹے میں آ گئی تھیں۔ انہیں شاید عمران سے اس انداز کی توقع تھی ہی نہیں۔ وہ جلدی سے اس کی طرف جھپٹی، اس کو اٹھایا۔ عمران آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ارے انور بھائی، انور بھائی! ایک لڑکی نے عمران کو جھنجھوڑا، لیکن عمران کے پپوٹوں میں حرکت نہ ہوئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئے ہیں، دوسری لڑکی گھبرا کے بولی تھی۔ پہلی لڑکی عمران کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی اور عمران نے محسوس کیا کہ اس کا پرس اندرونی جیب سے اوپر کی طرف کھسک رہا ہے، لیکن وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ پرس اس لڑکی نے اس کی جیب سے کھسکایا تھا جس نے روش پر اسے چھیڑا تھا۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہی اس کے کپڑوں کو بھی چھیڑ رہی تھی، مگر اب بھی وہ اسی طرح پڑا رہتا۔ یہ دانشمندی تو نہیں تھی۔ عمران کو ہوش آ گیا۔ اس نے 2-3 بار ہولے ہولے کہا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کافی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی، سب اس سے اس کی بے ہوشی کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ عمران گھبرا کے بول رہا تھا، باہر، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو گھبرا جائے، باہر کی طرف چلو۔ لڑکیوں نے اس کے دونوں بازو پکڑے اور کہا، چلیے چلیے انور بھائی، اور اس کو ساتھ لے کے چل پڑی۔ لوگ ابھی بھی قہقہے لگا رہے تھے۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، بس مجھے گھر پہنچا دیجیے۔ عمران گھگھیایا۔ کیوں؟ اب گھر بھی ہم ہی پہنچائیں؟ واہ بھائی، ایسا بھی کیا؟ خدا کے لیے، ورنہ میں لانچ سے سمندر میں گر کر… ارے باپ رے! ایسا معلوم ہوا جیسے عمران سچ مچ سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ وہ دونوں پھر ہنسنے لگی۔ ان میں سے ایک نے، جس نے پرس اٹھایا تھا، وہ وہاں سے کھسکنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دورہ جب بھی پڑتا ہے 1 گھنٹے کے بعد پڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اے خدا، پلیز مجھے گھر پہنچا دیجیے، معاوضہ لے لیجیے گا، 1000، 2000، 5… ہائے ہائے ہائے، کیوں الو بناتے ہو؟ ایک بار پھر یہاں پہ عرض کرتی چلوں کہ یہ 1000، 2000 ہمیں لگ رہا ہوگا یہ کون سی بڑی رقم ہے، لیکن جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی تھیں اس زمانے میں یہ رقم یقیناً بہت بڑی رہی ہوگی، شاید لاکھوں میں رہی ہو۔ میں کوئی مفلس آدمی نہیں ہوں، ایک بہت بڑی عمارت میں تنہا رہتا ہوں، لاکھوں کا مالک ہوں، اور دوسرے گھر والے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں نہیں، تم تو زندہ رہو گے ڈارلنگ۔ دوسری اس کا بازو تھپ تھپا کے بولی، ہائے ڈارلنگ، ہائے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عمران ایسے بولا جیسے اس کے لیے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ تم لوگ بڑی اچھی ہو، مجھے آج تک کسی نے ایسا نہیں بولا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ بالکل، کیا بس مر گئے تھے۔ مجھ سے آج تک کسی نے محبت سے بات ہی نہیں کی۔ لڑکیوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، اور پھر وہ لڑکی بولی جس نے اس کا پرس اڑایا تھا، یہ تمہیں گھر چھوڑ دیں گی؟ مجھے تو ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ نہیں تم بھی چلو، ورنہ میں کسی پتھر سے اپنا سر ٹکرا دوں گا۔ عمران نے کچھ اس طرح گلگپاڑا مچایا کہ لڑکیاں بوکھلا گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلو، چپ چاپ رہو، ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی کار ہے کیا؟ ارے نہیں، ایک نہیں ہے، 3 کاریں ہیں۔ ارے بھائی، یہاں ہیں کیا؟ تم صبح ہمیں کار سے شاداب نگر بھجوا دو گے؟ ہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں کو الگ الگ کاروں سے پرواہ نہ کرو، عمران نے کہا۔ پھر دونوں عمران کو چھیڑنے لگی، اور عمران وہ شرماتا لجاتا ہوا نمائش کے اس حصے سے باہر نکل آیا۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی بھی آپ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں پلیز کر لیجئے نا، ایسے ہی دیکھ کے گزر جانے میں کیا مزہ ہے۔ اور اگر آپ کو ہمارا انداز بیان آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے، ارے بھائی اگر نہیں بھی اچھا لگتا ہے تو کامنٹ کر دیجئے، اور اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کر دیجئے۔ شکریہ۔